اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 46 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک بن انس نے حدیث بیان کی، اور حضرت امام مالک نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے اور انہوں نے اپنے والد سے کہ انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے اور اس کی بات سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب ہوا تو وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے۔ اس نے کہا کیا ان کے علاوہ کچھ اور روزے بھی میرے ذمہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ حضرت طلحہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس شخص نے کہا زکوٰۃ کے علاوہ اور کچھ بھی دینا میرے اوپر فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ وہ شخص یہ کہتے ہوئے پیٹھ موڑ کر چلا گیا، اللہ کی قسم میں ان فرائض پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں آیا اور سوال کیا اسلام کے متعلق، حضور نے اسے جواب دیے۔ یہ زمام بن ثعلبہ تھے جو بنو سعد بن بکر کا بھائی تھا، اور یہ 5 ہجری میں اسلام لائے۔ اس حدیث کے اوپر ایک اشکال یا ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اس شخص نے یعنی زمام بن ثعلبہ نے اسلام کے متعلق سوال کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے تھا کہ توحید اور رسالت کے بارے میں بتاتے، لیکن حضور نے فرائض کے بارے بتایا۔ اس کا محدثین نے جواب دیا ہے کہ اس نے جو اسلام کے متعلق پوچھا دراصل اس کی منشا یہی تھی کہ وہ اسلام کے اندر جو بندے کے اوپر فرائض ہیں اور کتنے فرض ہیں وہی پوچھنا چاہتا تھا۔ دوسرا محدثین نے جواب دیا ہے یقیناً ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہلے توحید کے متعلق اور رسالت کے متعلق بتایا ہو، لیکن جو راوی ہیں وہ سن نہ سکے ہوں۔ دوسرا ایک سوال یا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں اس فرائض کے اوپر نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی کیا اس نے نفل کا انکار کر دیا ہے؟ یہ اعتراض اور سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اس شخص نے نوافل کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں فرائض جتنے ہیں اتنے ہی رکھوں گا، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھوں گا، 6 نہیں کروں گا یا 4 نہیں کروں گا، اسے کم و بیش نہیں کروں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ آخر میں اس حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق چند ایک باتیں سماعت کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا شمار 10 مبشرہ میں آتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں حضور کے ساتھ حاضر رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق فرماتے تھے کہ احد کا دن پورا کا پورا طلحہ کا ہے۔ حضرت طلحہ یہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب مالک بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تیر مارے تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ انتہائی زخمی ہو گیا، شل ہو گیا،
تیروں کے زخم کھانے کی وجہ سے، اور جب وہ تیر آتے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اپنے جسم کو رسول اللہ کے لیے ڈھال بنا دیا تھا، اور وہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر اور واروں کو اپنے جسم کے اوپر جو ہے یہ سہا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد کے اندر حضور کے دفاع کے اندر 75 زخم لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو طلحۃ الخیر اور طلحۃ الجواد فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے رسول اللہ راضی گئے، جن کے بارے میں یہ معروف تھا کہ رسول اللہ ان سے راضی ہیں، اور جن سے اللہ کا رسول راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ یہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ عمدۃ القاری کے اندر صاحب شرح صحیح بخاری آپ لکھتے ہیں کہ 20 سال بعد ان کی صاحبزادی نے ان کو خواب میں دیکھا، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے اپنی صاحبزادی کو شکایت کی خواب میں کہ ان کی قبر گیلی ہو رہی ہے، چنانچہ ان کی صاحبزادی کے حکم سے ان کو قبر سے 20 سال کے بعد نکالا گیا۔ ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، پھر ان کو بصرہ میں دارالہجرتین میں دفن کیا گیا، اور ان کی قبر مشہور ہے۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین نے اپنی اقلت کے اندر لکھی ہے، چنانچہ طبقات الکبریٰ کے اندر امام محمد بن سعد نے اس کو لکھا، اسی طرح حافظ ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر لکھا، تہذیب الاسماء واللغات میں علامہ یحییٰ بن شرف نووی نے لکھا، تہذیب الکمال میں علامہ حافظ جمال الدین یوسف مزین نے اس کو لکھا، سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی نے اس کو لکھا، مشہور دیوبندی عالم شیخ سلیم اللہ خان نے کشف الباری کے اندر لکھا، ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا، اللہ کے بندے تو زندہ ہیں مزاروں میں۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔